بیوی: کوئی جاب ملی آپ کو؟ شوہر: جاب نہیں ملی، مل جاتی تو رمضان میں بچوں کے لباس کا انتظام ہو جاتا۔ اس وقت بھی تم اپنی ماں کے یہاں سے لے آنا کپڑے۔ بیوی: شادی کے بعد سے یہ 5ویں عید ہے اور ہر مرتبہ رمضان میں کپڑے میرے والدین کے گھر سے ہی آتے ہیں۔ شوہر: تو کیا ہوا، اس بار بھی لے آنا۔ بیوی: آپ کو معلوم ہے نا، پاپا ریٹائر ہو گئے ہیں اور امی کی بیماری بھی، بہت مشکل سے گھر چلا رہے ہیں۔ شوہر: تمہارا بھائی تو بہت رئیس آدمی ہے، ان سے کہو نا۔ بیوی: میرا بھائی یقیناً پیسوں سے بہت رئیس ہے لیکن دل سے بہت غریب، اور میرا بھائی جورو کا غلام ہے، اس میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو آج میرے امی ابا کو اس حال میں چھوڑ کے بیوی کے ساتھ مختلف نہیں رہتے۔ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ حق بات کہی، جو انسان اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکا وہ کسی اور کا کیا ہو جائے گا۔ بیوی: یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید منانے کے لیے نئے کپڑے ہی لیے جائیں، پرانے کپڑوں میں بھی عید ہو سکتی ہے۔ شوہر: میرے معصوم بچوں کے روزہ نماز اور تلاوت ہو رہی ہے، وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ عید پہ ہمیں نئے کپڑے ملیں گے، میرا دل نہیں مانتا ان کو پرانے کپڑے پہنانے کے لیے۔ جانے دو، میں موبائل فروخت کر دیتا ہوں اور بچوں کے نئے کپڑے خرید لیتے ہیں، جب جاب لگ جائے گی تو نیا موبائل بھی لے لیں گے۔ بیوی: ایک بات کہوں، آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کچھ پیسے مانگ لو نا۔ شوہر: وہ نہیں دے گا، الٹا اپنی بیوی کے سامنے 4 باتیں سنا کر ذلیل اور رسوا کر دے گا، بے وجہ عزت چلی جائے گی۔ دونوں میاں بیوی روزے سے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھا اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہم مسلمان کے 100 میں سے 40 گھروں کی یہی کہانی ہے۔ غیرت کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ رمضان کے مہینے میں صرف فقیروں کو ہی مت دو، بلکہ ان کو دو جو شرم اور خودداری کی وجہ سے آپ سے مانگ نہیں سکتے، جیسے ہمارے پڑوسی، رشتہ دار، یا پھر ہمارے خود کے بھائی بہن جو غریب ہیں یا اقتصادی طور پر کمزور ہیں۔ آپ اپنوں کا حق آپ کے اوپر، یہ رمضان میں ایسا کر جاؤ کہ اللہ کے رسول کو راضی کر لو، ان کی مخلوق کو خوش کر لو۔